السلام علیکم فرینڈس، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ الفاتحہ کے مین سبجیکٹس کے بارے میں۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ اس کا انٹروڈکشن شیئر کیا تھا۔ آج ہم مین سبجیکٹس پر بات کرتے ہیں۔ سو لیٹس بگن۔ مین سبجیکٹس یعنی اہم نکات کیا کیا ہیں۔ جب میں آپ کے ساتھ سبجیکٹس شیئر کروں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی اور آپ کو لگے گا بہت آسان ہے لرن کرنا۔ سبجیکٹس یاد کر لینے سے چیز کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو چونکہ ہم آتے ہیں اس طرح، یہ سورت جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی ہر سورت تسمیہ سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہ ایک مکمل آیت ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہے اور اس کے بعد اس مکمل آیت کو جب قرآن پاک کمپوز کیا گیا تھا، کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو کس طرح سے کمپوز کیا گیا پورے قرآن پاک کو، تو اس تسمیہ کو، اس مکمل آیت کو قرآن پاک کی ہر سورت کے اوپر لکھ دیا گیا، اس لیے کہ ہر سورت کی یہ چیز ڈفرینشیٹ ہو جائے کہ ایک سورت یہاں کمپلیٹ ہوئی ہے اور اگلی سورت یہاں سے سٹارٹ کی جا رہی ہے۔ قرآن پاک میں صرف ایک سورت ایسی ہے جس کے اوپر تسمیہ نہیں لکھی جاتی اور وہ ہے سورہ توبہ۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں ایک سورت ایسی بھی ہے کہ جس کے اندر 2 دفعہ تسمیہ استعمال ہوئی ہے، ایک دفعہ اس سورت کے اوپر اس کی شروع کرنے سے پہلے اور ایک دفعہ اس سورت کے اندر بسم اللہ کو استعمال کیا گیا ہے اس سورت میں آیت کے جز کے طور پر، اور وہ سورہ ہے سورہ النمل، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ باقی پورے قرآن پاک میں ہر سورت کی ابتدا بسم اللہ سے ہوئی ہے۔ اسی طرح الحمدللہ پہلی سورت، اس کی ابتدا بھی بسم اللہ سے کی جا رہی ہے۔ اب فرسٹ مین سبجیکٹ یہ ہے، چونکہ آپ سب دیکھ رہے ہو کہ الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے ہمیں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ جس رب نے، جس پروردگار نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، اس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ سو فرسٹ مین سبجیکٹ تو یہی ہے کہ اس صورت میں سب سے پہلے تعریف بیان کی جا رہی ہے، اپریسیشن دی جا رہی ہے، کیوں نہ دی جائے، جس نے اتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے، اس میں ہر طرح کی اناج، پھل، سبزیاں ہمارے لیے بنائے ہیں، اس میں ہر طرح کی مخلوق ہے، اتنا سب کچھ کوئی اور نہیں بنا سکتا، انسان تو بالکل نہیں بنا سکتا نا، تو جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اتنا سب کچھ، تو یہ اس کی شان کے لائق ہے کہ اس کی اس کلام کو، اور یہ کلام جو خود بھی اتنا خوبصورت ہے، اس کلام کو شروع بھی اسی پاک ذات کی تعریف سے کیا جائے، یہ اس کی شان کے لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، تو اس لیے بھی اس قرآن کی ابتدا سب سے پہلے اس پاک پروردگار جو کہ ہمارا مالک ہے، رازق ہے، اس کی تعریف سے کیا جا رہا ہے۔ سو فرسٹ تھنگ تو یہی ہے کہ سب سے پہلے اس میں تعریف بیان کی جا رہی ہے، اللہ پاک کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ جو رب العالمین ہے۔ اس نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں رب المسلمین ہوں، اس نے ہمیشہ کہا کہ میں رب العالمین ہوں۔ اس میں کافر، مومن، کرسچن، جوز سب آ جاتے ہیں، سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، تو وہ رب العالمین ہے۔ سیکنڈ مین سبجیکٹ آ جاتا ہے الرحمن الرحیم، یعنی پھر اس کی کوالٹی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ پاک ذات جو ہے، وہ اس نے اتنا سب کچھ بنایا ہے، اس کی تعریف کی گئی، پھر اس کی کوالٹی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس سے زیادہ مہربان، اس سے زیادہ رحیم کوئی نہیں ہے۔ اب اس کے مہربان اور رحیم ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ وہ ہم گناہ کرتے چلے جائیں اور ڈھیل دیتے جائیں ہر چیز کو، تو ٹھیک ہے وہ تو رب ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اگر وہ رحمان بھی ہے تو اس کا غضب بھی بہت زیادہ ہے، تو لیکن کائنات میں سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، محبت کرنے والا اور بے نیاز صرف اللہ ہے، ہمارا اللہ ہے۔ یہ سیکنڈ مین سبجیکٹ ہے۔ پھر ہمیں نیکسٹ جو ہمیں مین سبجیکٹ جو ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، ہمیں پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اس میں سب سے پہلے تعریف کی جا رہی ہے، پھر کوالٹی کو بتایا جا رہا ہے، اور پھر اتھارٹی بتائی جا رہی ہے، اس کی پاور کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ وہ کتنا جو ہے وہ کتنا طاقت رکھتا ہے، وہ ہر چیز پہ کتنا قادر ہے، کہ مالک یوم دین، کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ کیوں نہ مالک ہو بھائی، وہ اس نے اتنی خوبصورت کائنات بنائی، زمین بنائے، آسمان بنائے، چاند، سورج، سیارے،
ہر طرح کی مخلوق بنائی، تو روز جزا قیامت کے دن کے جو سارے معاملات ہیں وہ سب بھی انہی کا مالک ہے۔ دس از دا تھرڈ مین سبجیکٹ۔ پھر ہمیں آگے بتایا جا رہا ہے، ہمیں آگے یہ بھی بتایا جا رہا ہے چونکہ ہم اس کی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، ہم اپنے ہر کام میں بے بس ہیں۔ پھر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے بندے تیری اوقات کیا ہے، کہ ہم جو ہیں وہ خود خدا نہیں ہیں، وہ خدا ہے، ہم اس کے محتاج ہیں اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں، اور بینگ اے مسلم ہمیں اسی ہی کی بندگی کرنی چاہیے۔ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم تجھی کو پوچھتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم اتنے بے بس ہیں، ہماری ہر مشکل میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اسی سے ہی مدد طلب کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو ہمارے معاملات، ہماری مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گیا۔ پہلی بات میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں سب سے پہلے تعریف بیان کی جا رہی ہے اللہ پاک کی، پھر اللہ پاک کی کوالٹیز کو بیان کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد پاور اتھارٹی کو بیان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد فوراً سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مخلوق ہے یہ ساری کی ساری اس رب کی محتاج ہے، بے بس ہے اپنے ہر کام میں، تو ہمیں اپنی ہر کام میں مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ پھر ہمیں اللہ پاک نیکسٹ یہ بھی سمجھا رہی ہیں، یہ بھی سکھا رہی ہیں کہ میری طرف تمہیں کیسے آنا ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سورت کو سورۃ دعا یا سورہ مناجات کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا، کیونکہ ہم انسان بے بس ہیں نا، ہمیں تو کہا گیا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں اور اسی سے جو ہے وہ مدد چاہیں، تو ہمیں ساتھ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ تمہیں مدد کیسے مانگنی ہے، تم یہ کہو کہ ہم کو سیدھا راستہ پر چلا۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تیرا احسان ہے، یعنی کہ لاسٹ مین سبجیکٹ یہ ہے کہ ہمیں ہماری انسان کی مخلوق کی بے بسی بتانے کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ سے مدد کیسے مانگنی ہے، ہمیں طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ سو فرینڈز، یہ سارے مین سبجیکٹس کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے، آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی میری بات کی۔ مجھے کمنٹ میں لازمی آپ نے فیڈ بیک کرنا ہے کہ آپ کو کیا اچھا لگا اور کیا نہیں، اور کیا نیو تھنگ جو ہے وہ آپ کو میری ویڈیو سے سیکھنے کو مل رہی ہے۔ میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کو اچھے سے ایکسپلین کر دوں۔ ٹل دین، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔